نہایت قابل احترام عزیز ساتھی اور دوستوں، کسی بھی عمارت کی بعض بنیادیں ایسی ہوتی ہیں کسی تعمیر کی کہ اس کے ہل جانے سے پوری عمارت ہل جاتی ہے۔ کسی بھی تنظیم کے بعض ایسے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں کہ ان میں سے وہ اصول اس پورے نظم کو چلانے کے لیے اور اس پوری تحریک کی پشت کے پیچھے ان اصول کو دخل ہوتے ہیں۔ ان اصول کو ان جگہ سے ہٹانے سے پوری تحریک دھڑم کر کے نیچے گر جاتی ہے۔ عزیز محترم ساتھیوں، اسلام میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ عقائد ہیں، پھر اس کے بعد عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں۔ تو اسلام 5 چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ ان میں بنیاد جو ہے وہ عقائد ہیں۔ بعض عقیدے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ایک شخص کے ساتھ ہے، ایک ذات کے ساتھ۔ یہ ایک آدمی توحید کا قائل نہیں ہے، وہ اللہ جل شانہ کی ذات ایک نہیں مانتا، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، جیسے مجوسی لوگ ہیں، جیسے ہندو لوگ ہیں۔ ایک آدمی اگر اللہ کی ذات کو نہیں مانتا ہے، اللہ کی ذات کو نہیں مانتا ہے، تو یہ اس کا ایک ذاتی فعل بن جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز، عبادات وغیرہ، قرآن پاک کے انکار کر دے اور یوں کہے کہ میں تو انجیل کو ہی مانتا ہوں، میں فقط توریت کو مانتا ہوں، تو انجیل اور تورات کے ماننے سے وہ عیسائی اور یہودی بن جائے گا۔ یہ اس کا ایک اپنا ایک ذاتی حد تک ہے۔ اسلام اس حوالے سے اس کے حقوق کی رعایت رکھتے ہوئے اس کو اپنی مذہبی آزادی بھی دیتا ہے۔ اس لیے اسلام کا ایک عجیب ضابطہ رہا ہے کہ اگر اسلام کسی ملک کے اندر فاتح بن کر بھی داخل ہوئے، سرینی کے زبردستی کر کے، بلکہ اگر باقاعدہ جہاد ہوا ان لوگوں کے ساتھ، وہ لڑے اور پھر فاتح بن کر داخل ہوا، تو فاتح قوم جب داخل ہوتی ہے تو وہ پھر اپنا سب کچھ منواتی ہے وہ۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے اسلام اگر فاتح بن کر بھی کسی جگہ میں، کسی ملک میں، کسی شہر میں داخل ہوا ہے، تو ان شہر والوں کو جن عقائد کے اوپر تھے، تو کبھی بھی اسلام نے زبردستی ان کو اپنے عقائد پر لے کر نہیں آئے۔ اسلامی تاریخ ہے 14 صدیاں پھر صحابہ کی تاریخ۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ عراق فتح ہوا، ایران فتح ہوا، ملک شام فتح ہوا، اندلس اسپین جا کر طارق بن زیاد نے جب اپنی کشتی اس کے ساحل کے اوپر کھڑی کی اور جبل الطارق کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا، اور اس جگہ پر جا کر جب اسلام کو جو ہے وہاں سے دعوت اور اس کا آغاز ہوا، پھر بھی وہاں کے عیسائیوں کو بھی، کسی ایک کو بھی پوری اسلامی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ ان کو اسلام کے اندر زبردستی داخل کیا گیا ہو تلوار کے نوک پر، اور جو ہے وہ آج کل گوئے کہ وہ بندوق کے نشانے پہ لگا کر۔ اسلامی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے کہ اسلام کے اندر ان کو زبردستی داخل کیا گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کسی غیر مسلم کو اسلام میں زبردستی داخل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن کچھ اصول اسلام نے ایسے ذکر کیے ہیں کہ ان کی شریعت نے، اسلام نے کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دی ہے، اور اسلام نے ہمیشہ ان اصولوں کی رعایت رکھتے ہوئے ان کا لحاظ اور ان کی پاسداری کرنے کے لیے صرف زبان سے کام نہیں لیا ہوا ہے، بلکہ تلوار سے کام لیا ہے، انتہائی زیادہ غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور یہاں تک کہ حضرات صحابہ اکرام کی پوری تاریخ نے بھی، ان اصول کا سب سے بنیادی چیز وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو آخری نبی ماننا ہے۔ اس لیے کہ اسلام ایک نبیوں کی تاریخ کا ایک ضابطہ چلا آ رہا ہے۔ یہ بات بڑی غور سے سننے کی بات ہے۔ نبیوں کی تاریخ کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ دوسرے نبی کے آنے کے بعد
پہلے والے نبی کی نبوت کو منسوخ کر دیا جاتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات ملی تو حکم یہ ہوا کہ جو آدمی تورات کے مطابق زندگی گزارے گا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا، وہ جنتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قابل نجات ہے، وہ فلاح دارین کا مستحق ہو جائے گا۔ لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے پچھلے کسی بھی نبی کی پیروی کرے گا تو اس کی اس پیروی کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور قیامت کے دن خاسر و خاسر ہو کر وہ اٹھایا جائے گا۔ لیکن جس وقت ان کے ہزاروں سال کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اب ان کے لیے حکم یہ ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ان پر ایمان لانا اور ان کی پیروی کرنا اور انجیل کے مطابق احکام اور زندگی گزارنا یہ ہر فرد کے اوپر لازم کر دیا گیا۔ اگر بنی اسرائیل کا کوئی آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے اور موسیٰ علیہ السلام کو 100% مانے تو انجیل کی تعلیمات کے مطابق وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مومن اور مسلمان نہیں لکھا جاتا۔ بالکل اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے نبی، آپ کے نبی، ہم سب کے نبی، سارے نبیوں کے نبی، امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں اب ان کی شریعت منسوخ، اب آپ کے مطابق جو زندگی گزارے گا وہ فلاح دارین کا مستحق ہوگا۔ اب ہونا ہی چاہیے آگے ظاہر ترتیب کے مطابق، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ نے اسحاق علیہ السلام کو بھیجا، اسحاق علیہ السلام کے بعد اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو بھیجا، ان کے بعد یوسف علیہ السلام کو بھیجا، پھر آگے جا کر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، یونس علیہ السلام کو بھیجا، نبیوں کی تاریخ نقل کی۔ اسی کے دوران عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ہر نبی کے بعد اگلے نبی کا کیا ہوتا تھا؟ فرمائے انتظار ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب مزید انبیاء کا سلسلہ پیچھے دیکھا جائے تو آگے چلنا چاہیے، اس لیے کہ آگے قیامت بڑی دور ہے فی الحال، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں طے شدہ بات تھی ازلی تقدیر کے اندر کہ نبیوں کا جو مبارک سلسلہ ہے اس کا اختتام کرنا ہے، کیونکہ ہر تحریک کا ایک اختتام ہوتا ہے، ہر تعمیر کا ایک اختتام ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے بھرے مجمع میں ارشاد فرمایا، سنو اے میرے صحابہ اور میری امت تک یہ بات پہنچا دینا کہ ایک تعمیر، خوبصورت تعمیر کھڑی کی جا رہی تھی اور اس میں سے اینٹیں لگاتی چلی جا رہی تھی اور اس میں سے وہ تعمیر مکمل ہو چکی تھی، ایک اینٹ اس میں باقی رہ گئی تھی، اس ایک اینٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ تعمیر عیب زدہ نہ رہ رہی تھی، ابھی تک اس کی تکمیل نہیں تھی جو ہے، سنو وہ آخری اینٹ میں ہوں اور وہ میں اس میں اینٹ لگ چکی ہوں جائے۔ بس وہ نبوت کا جو قصر تھا، قصر محل، وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد اس میں مزید کسی قسم کی تعمیر کی گنجائش اب نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لو کان بعد نبی لعمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، کیونکہ فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں، وہ شخصیت گزرے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے موقع پر ارشاد فرمایا سورج نکلتا ہے اور عمر کے بدن پہ پڑتا ہے، اس سے آگے سایہ بنتا ہے، چھاؤں بنتا ہے، شیطان اس سائے سے بھی ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرا ایک امتی ہے، جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا فرشتے اس سے پوچھیں گے مر ربک، آپ کا رب کون ہے؟ وہ آگے سے کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، مر ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو فرشتے ایک دوسرے کو منکر نکیر کہیں گے کہ ہمیں ان کی طرف بھیجا گیا یا ان کو ہماری طرف بھیجا گیا، ہم ان سے سوالات کریں یا یہ ہم سے سوالات کریں؟ تو صحابہ اکرام جو ہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے وہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ عمر ابن خطاب ہے۔ یہ وہ شخصیت گزرے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے مشورہ دیا ایک چیز کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن وہ مشورہ اسلامی حکم بنا کر قیامت تک کے لیے اس کو حکم امت مسلمہ کے لیے بنا دیا۔ 22 ایسے مقامات ہیں کہ فاروق اعظم نے محض مشورہ دیا اور مشورہ کرنے کے پر قرآن پاک کی آیت بن کر وہ حکم بن کر نازل ہوئی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت کی صفات فاروق اعظم میں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، قرآن پاک ان کے مشورے کے مطابق قرآن پاک وہی بن کر اتر پڑتا ہے، لیکن اس نبوت کی صفات کے باوجود چونکہ طے شدہ امر ہے کہ میں آخری نبی ہوں،
لو کان بعدی نبی لعمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن سنو انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے عزیز محترم ساتھیوں کہ ایک ہے نبی، ایک ہے رسول، توجہ دیجیے گا، نبی اور رسول۔ رسول کہتے ہیں جس کو اللہ نئی شریعت دے، نئی کتاب دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شان نئی شریعت عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نئی شریعت نئی کتاب عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نئی شریعت نئی کتاب عطا فرمائی، نوح علیہ السلام کو باقاعدہ ایک نئی شریعت لے کر آئے، احکام لے کر آئے۔ تو رسول کہتے ہیں جس کے پاس نئی کتاب یا نئی شریعت ہو، اور نبی جو ہوتا ہے، نبی وہ رسول سے کم درجے کا ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس نئی کتاب نہیں ہوتی، نئی شریعت نہیں ہوتی۔ پہلے والا جو رسول گزرا ہے وہ اسی کی تعلیم کے مطابق آگے لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے، چلاتا ہے۔ جیسے ہارون علیہ السلام نبی ہے، رسول نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، وہ نبی ہے، رسول نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، رسول کا درجہ نبی سے اوپر ہے، کیونکہ رسول کو نئی شریعت ملتی ہے، نئی کتاب ملتی ہے، اور نبی کو نئی شریعت اور نئی کتاب نہیں ملتی۔ پہلی والی جو کتاب ہوتی ہے اسی کی وہ آگے لوگوں کو ان کو ترغیب دیتے ہیں، انہی پہ چلاتے ہیں۔ تو آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ لا رسول بعد، اگرچہ بعض موقع پر یہ الفاظ بھی ہیں، لیکن فقط یہ الفاظ نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، کیونکہ کہہ سکتا تھا کوئی آدمی کہ بھئی میں رسول بن کر نہیں آیا ہوں حضور کے بعد جو ہے، کیونکہ نئی کتاب نئی شریعت تو نہیں ہے، میں تو حضور ہی کی آگے جو کتاب اور شریعت ہے اس کو آگے چلانا چاہتا ہوں، اس لیے میں صرف نبی ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا فقط کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، رسول تو دور کی بات ہے، میرے بعد نبی بھی نہیں آ سکتے۔ قرآن پاک کی تقریباً 100 کے قریب آیات عقیدے ختم نبوت کے اوپر، اور عزیز محترم ساتھیوں 210 احادیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کے اوپر، پھر 1.25 لاکھ صحابہ کا سارا مجمع اس بات کے اوپر متفق کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آ سکتی۔ یاد رہے علامہ یوسف بن نور رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت قادیانی بھی کافر ہیں اور یہودی بھی کافر ہیں، ہندو بھی کافر ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان کیا بنیادی فرق ہے کہ اہل علم حضرات، علماء حضرات یہودیت کے خلاف بھی بولتے ہیں، عیسائیت کے خلاف بھی بولتے ہیں، لیکن جب مسئلہ آتا ہے قادیانیت کا، مرزائیت کا آتا ہے تو پھر بہت زیادہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ فرمانے لگے۔ سنیں، انہوں نے اپنے علاقے کے مطابق مثال دی بن نور رحمہ اللہ نے، لیکن میں چونکہ ظاہر وہ کراچی میں اس وقت ہے، میں یہیں کی مثال دے دیتا ہوں آسانی اور فہم کے لیے۔ مان لیں کہ دیکھو بھائی 2 آدمی ہیں، ایک یہاں ڈکسیدہ چوک میں ہے، ایک آگے چوک برف خانے میں ہے۔ یہ جو ڈکسیدہ چوک میں ہے یہاں پہ ایک آدمی وطن عزیز پاکستان اسلامی مملکت ہونے کے باوجود یہاں پہ سر عام کتے کا گوشت بیچ رہے ہیں، اور باقاعدہ بینر لگا ہوا ہے کتے کا گوشت بینر لگا ہوا ہے۔ لیکن اگلے چوک میں برف خانے میں ایک اور آدمی ہے، وہ بھی کتے کا گوشت بیچ رہے ہیں، لیکن بڑا سا بینر لگا ہوا ہے کہ بکرے کا گوشت لے لیں، بکرے کا گوشت لے لیں، صفائی کے ساتھ ہے، بسم اللہ پڑھ کر ہے۔ فرمایا بتاؤ ذرا، ہے تو دونوں مجرم ہیں لیکن بڑا مجرم کون ہے؟ سائل نے کسی کا حضرت یہ جو برف خانے چوک کے اندر کتے کا گوشت بکرے کے نام پر بیچنے والا ہے یہ تو بڑا مجرم ہے، اس لیے کہ ایک تو کتے کا گوشت بیچ رہا ہے جو حرام ہے، اور اس کے اوپر لیبل کس کا لگایا ہوا ہے؟ بکرے کے گوشت۔